بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال وما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یقیناً اہل تقوی یا پرہیزگار لوگ جنت کے باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی وہ بھی دور کر دی جائے گی اور سب بھائی بھائی ہو کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان المتقین، یقیناً اہل تقوی یا پرہیزگار لوگ۔ یہ تقوی یا پرہیزگاری یا اتقاء کیا ہے؟ متقی ہونا کیا ہے؟ کیسا ہے؟ تقوی ایک حالت ہے، ایک کیفیت ہے۔ اگر بندے کا اللہ رب العالمین سے اپنی بندگی اور اس کے مالک ہونے کا تعلق ہو جائے، یقین نصیب ہو جائے اور یہ تعلق راسخ ہو جائے، تو پھر کوئی کام کرتے وقت بھی بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس میں اللہ کی ناراضگی تو نہیں ہے۔ اگر اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو تو وہ کام نہیں کرتا، ایسے کام کرتا ہے جن میں اللہ کی رضامندی کی امید ہو۔ یہ کیفیت جسے نصیب ہو جائے اسے متقی کہتے ہیں، اور اس کیفیت کا نام تقوی ہے۔ تو فرمایا اہل تقوی یقیناً جنت میں داخل ہوں گے جہاں بہترین باغات اور چشمے جاری ہیں، اور ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، اس میں داخل ہو جاؤ، اس کے داخلے کے بعد سلامتی ہی سلامتی ہے، امن ہی امن ہے، نہ کوئی دکھ ہے، نہ بیماری ہے، نہ رنج ہے، نہ تھکاوٹ ہے،
کوئی رنج کے نام کی کوئی چیز جنت میں نہیں ہے، آرام ہی آرام ہے۔ اور وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، دنیا میں ضروری نہیں کہ بدکاروں میں ہی ہو، نیک لوگوں میں بھی بعض رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے شکایت پیدا ہو جاتی ہے، کوئی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں بھی اختلاف رہا، تابعین تبع تابعین میں بھی رہا، اہل اللہ میں نیک پرہیزگاروں میں بھی ایک دوسرے سے اختلاف ہو جاتا ہے، دل میں رنجش آ جاتی ہے۔ تو فرمایا جنت کے داخلے سے پہلے ہر قسم کی رنجشیں ہم ان کے دل سے صاف کر دیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ دنیا سے برزخ میں جانے کے بعد برزخ میں مزاج وہی رہتا ہے، اگر کسی کے خلاف دل میں کوئی ناراضگی ہے تو وہ رہتی ہے، کسی کے ساتھ محبت ہے تو وہ رہتی ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ آئی کہ موت ہر چیز کو ختم نہیں کر دیتی، نہ حافظہ چھین لیتی ہے نہ علم چھینتی ہے۔ علم رہتا ہے تو ناراضگی رہتی ہے، علم رہتا ہے تو رضامندی رہتی ہے، علم رہتا ہے یاداشت رہتی ہے، تو تب یہ کیفیت رہتی ہے نا۔ تو موت کسی خاتمے کا نام نہیں، بلکہ دنیا میں جیسا کسی کا مزاج ہو برزخ میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے، کسی سے تعلق ہو تو ویسا ہی ہوتا ہے، کسی سے خوش ہو تو خوش ہوتا ہے، کسی سے خفگی ہو تو وہ رہتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب اہل جنت کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو ان کے مابین اگر کوئی چھوٹی موٹی رنجش ہے، اختلاف ہے، تو وہ تلخی دور کر دی جائے گی، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا رنج ہے، اور جنت وہ سرزمین ہے جہاں کوئی رنج کوئی دکھ نہیں ہوگا، اور وہ بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے مقابل بہترین تختوں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ تو وہاں جنت میں انہیں کوئی کسی طرح کی تکلیف پہنچے گی، یعنی دکھ رنج نام کی کوئی چیز جنت میں ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ کسی کام سے تھکاوٹ تک بھی نہیں ہوگی، کوئی ناپسندیدہ بات جنت میں نہیں ہوگی، اور نہ انہیں پھر جنت سے نکالا جائے گا۔ یہ بھی یقین دلا دیا جائے گا کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ تمہارا گھر ہے، اور جہاں رنج یا تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت بڑا بخشش والا اور رحمت والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میری سزا بھی بڑی دردناک سزا ہے۔ یعنی میرے بندوں کو ان دونوں حال سے مطلع فرما دیجئے اور واضح کر دیجئے کہ انتخاب تمہارا ہے، اللہ نے تمہیں شعور دیا ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، سوچ لو سمجھ لو، انتخاب تمہارا ہے۔ میری رحمت حدود سے ماورا ہے، بہت وسیع تر ہے، اور میں معاف کرنے والا ہوں، بخشنے والا ہوں۔ اگر تم سے ہزاروں خطائیں، لاکھوں کروڑوں خطائیں بھی ہو چکی ہیں تو خلوص دل سے توبہ کرو اور اطاعت اختیار کر لو تو میری بخشش کو پا لو۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم محض خواہشات نفس میں لگے رہے اور دنیا داری میں لگے رہے اور آخرت کی فکر نہ کی تو میری سزائیں بھی بڑی دردناک ہیں۔ یہ کس طرح کی جلوہ گاہ ہے، اور رحمت اور سزا کا، بخشش اور سزا کا کس طرح ظہور دنیا میں بھی ہوتا ہے، تمہارے سامنے ہے۔ تم غور کرو تو تمہیں ایسے لوگ بھی نظر آ جائیں گے جو عذاب میں گرفتار ہیں، اور ایسے لوگ بھی نظر آ جائیں گے جن پر اللہ کی رحمت ہے۔
مثال کے طور پر فرمایا کہ انہیں بتا دیجئے، اسی بات پہ غور کر لو۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے پاس چند مہمان آئے، ان کا واقعہ لوگوں کو بتائیے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ابراہیم علیہ السلام پر وارد ہوئے، ان کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے سلام عرض کیا۔ قال انا منکم وجلون، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم سے ڈر لگ رہا ہے، تم عجیب سے لوگ ہو، پہلے کبھی تمہیں دیکھا نہیں، ہم تم سے واقف نہیں ہیں، صحرا ہے، ویرانہ ہے، چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں، اور ان قریبی آبادیوں کے رہنے والے تو تم ہو نہیں، اب سمجھ نہیں آتی تم کون لوگ ہو، کیوں آئے ہو؟ قالوا لا توجل، کہنے لگے آپ ڈریے مت، آپ فکر نہ کیجیے، ہم بے شک آپ کے لیے نوارد ہیں، نئے آنے والے لوگ ہیں، لیکن ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کو ایک بہت بڑے علم والے بیٹے کی بشارت اور خوشخبری دیں۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، اللہ کریم کی خاصیت ہے، مخلوق ساری انبیاء رسل بھی اس کے محتاج ہیں، وہ چاہے تو کائنات کھول کے سامنے رکھ دے اور نہ چاہے تو چھوٹی سی بات بھی پردہ ڈال دے، تو اس میں انبیاء بھی اپنے رب کے، اپنے پروردگار کے محتاج۔ یہی ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم کے سامنے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت کھول کے رکھ دی کہ یہ کائنات دیکھی، لیکن یہاں فرشتے انسانی شکل میں آئے تو آپ پریشان ہو گئے، پہچان نہیں سکے کہ ان لوگوں سے کوئی پہچان نہیں ہے، میں جانتا نہیں ہوں کون ہے، کیوں آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں، آپ گھبرا گئے، کیونکہ یہاں اللہ کریم نے حجاب نہیں اٹھایا تھا، اب نبی سے بڑا کشف کس کا ہوگا، لیکن اللہ نے نہ بتایا تو نہیں سمجھ آئی، نہ بتانا چاہا، جب پوچھا تو اللہ نے فرشتوں کو اجازت دی تھی، انہوں نے بتا دیا ہم فرشتے ہیں اور آپ کو ایک ایسے بیٹے کی بشارت اور خوشخبری دینے جو بہت بڑے علم والے ہو، بہت بڑے فاضل ہو۔ قَالَ بَشَرْتُمُونِي عَلَىٰ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ، تو انہوں نے فرمایا میں تو ضعیف ہو چکا ہوں، میری عمر تو ذوف پیری کو پہنچ چکی ہے، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر عزیز 120 برس تھی اور مائی صاحبہ کی عمر 90 سال تھی، تو انہوں نے حیران ہو کر فرمایا کہ یہ کون سی عمر ہے کہ آپ مجھے بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں، یہ عجیب بات لگتی ہے۔ قَالَ بَشَرْتُمُونِي عَلَىٰ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ، اب تو بڑھاپے نے چور چور کر دیا ہے اور نڈھال کر دیا، تو اب کس بات پہ تم خوشخبری دے رہے ہو؟ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ، وہ کہنے لگے ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کا جو حکم تھا وہ حق ہے، ہم نے آپ کو پہنچا دیا۔ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِتِينَ، اور اللہ کی قدرت اور اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ، انہوں نے فرمایا نا امید تو اس کی رحمت سے گمراہ ہوتے ہیں، میں تو اس کا خلیل ہوں، اس کا نبی ہوں، نا امیدی کی بات نہیں ہے، حیرت کی بات ہے، میں نے حیرت کا اظہار کیا ہے کہ اب یہ اولاد ملنے کی کون سی عمر ہے کہ بڑھاپے نے چور چور کر دیا ہے، بیوی ساری عمر بانجھ بھی رہیں اور ضعیف بھی ہو گئیں، تو کوئی اسباب ظاہری تو ایسے نہیں ہیں کہ اولاد ہو، لیکن اللہ تو قادر ہے، اسباب بھی وہ خود پیدا کرتا ہے، وہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، لہذا اللہ کی رحمت سے تو گمراہ لوگ نا امید ہوتے ہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا خلیل ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔
لیکن یہ بتاؤ کہ کیا تم صرف مجھے مبارک دینے آئے ہو یا تمہارا کوئی اور کام بھی ہے؟ صرف اسی کام سے آئے ہو؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، فرمانے لگے اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہیں کوئی اور بھی کام ہوگا، صرف اتنے سے کام کے لیے تو نہیں آئے ہو، کوئی اور بھی کام ہوگا۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ اب حضرت کا یہ اندازہ صحیح تھا ابراہیم خلیل اللہ کا کہ بھئی تم اتنے 5-7 جنے جو آئے ہو، اتنے فرشتے آئے ہو، تو کوئی کام ہوگا، اہم کام ہوگا، پیغام دینے کے لیے کوئی ایک بھی آ جاتا، اللہ کریم خود القاء فرما دیتے، تمہارا وہ محتاج تو نہیں ہے، اس کام کے لیے تو یہ تم اتنی فوج آنے کی ضرورت نہیں تھی، تمہارا کوئی اور بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا ہمیں ایک بدکار قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، ہمیں ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، سوائے لوط علیہ السلام کے خاندان اور ان کے پیروکاروں کے، باقی سب قوم کو ہم تباہ کر دیں گے، الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے اور ان کے متبعین کے۔ اب لوط علیہ السلام کا خاندان بھی تھا اور جو تھوڑے بہت لوگ ان پر ایمان لائے تھے، سب کو آل لوط کہا گیا۔ اسی طرح جب فرعون غرق ہوا، اس کے ساتھ اس کا لشکر پورا غرق ہو گیا، تو فرمایا اغرقنا فرعون و آل فرعون، ہم نے فرعون اور اس کے سارے ساتھیوں کو، پیروکاروں کو غرق کر دیا۔ تو لفظ آل میں متبعین بھی آئے، اہل خاندان تو ہوتے ہی ہیں، گھر کے افراد تو ہوتے ہیں، اور گھر کے افراد میں بھی ایک بڑی عجیب بات ہے، اپنے خاندان کے بھی وہ افراد ہوتے ہیں جن کا عقیدہ نبی کے حکم کے مطابق، وہ بھی بات آگے آ جائے گی۔ فرمایا ہمیں بھیجا گیا ہے ایک گناہگار قوم کی طرف، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر کے افراد اور ان کے ماننے والوں کے، انا لمنجوہم اجمعین، ان سب کو ہم اس عذاب سے بچا لیں گے، الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، سوائے ان کی بیوی کے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ پیچھے کفار کے ساتھ رہ جائے۔ اب اہل خاندان میں سب سے قریبی تعلق میاں اور بیوی کا ہوتا ہے، گھر کا بنانا، سنوارنا، رکھنا، کمانا، خرچ کرنا، کسی سے رشتہ کرنا، دوستی کرنا، کسی سے دشمنی کرنا، یہ سارے ایسے امور ہیں جو بہت سی چیزیں لوگ اولاد کو نہیں بتاتے، والدین کو نہیں بتاتے، بھائیوں کو نہیں بتاتے، لیکن بیوی ہر جگہ ہر کام میں میاں کے ساتھ ہوتی ہے، سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے رازدان ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں چونکہ بیوی کا عقیدہ درست نہیں تھا، عقیدتاً وہ کافروں کی حمایت کرتی تھی، اور یہ بڑی عجیب بات ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک خواتین۔ کب نبی سے زیادہ پاک کون ہوگا؟ تو اس کا مطلب ہے نبی کی بیوی بھی پاک ہونی چاہیے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ نجاست 2 طرح کی ہے، ناپاکی 2 طرح کی، ایک ناپاکی ہوتی ہے کردار کی، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، بدکاری کرنا، اس طرح کی جو کردار ہے اس کی ایک ناپاکی ہوتی ہے، ایک ناپاکی ہوتی ہے عقیدے کی۔ تو یہاں جو کہا گیا ہے پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ نبی کی بیوی کا کردار ہمیشہ پاک ہوتا ہے۔ عقیدے کا ہر بندے کو اختیار ہے، وہ جو چاہے رکھے، لیکن انجام وہاں ہوگا جس کے ساتھ اس کی عقیدت ہو، کیونکہ اس کی عقیدت کفار کے ساتھ تھی، رہی ساری عمر اللہ کے نبی کے گھر، لوط علیہ السلام کے گھر، خدمت ان کی عمر ان کے ساتھ بسر کی، لیکن دل جو تھا وہ ان کے ساتھ تھا، ان پر ایمان نہیں لائی، انجام جو ہوا وہ کفار کے ساتھ۔
تو فرمایا ان کے سارے خاندان کو اور ان کے متبعین کو، ماننے والوں کو تو اس سے عذاب سے بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ کفار کے ساتھ ہی تباہ ہوگی۔ فلما جاء لوط المرسلون، جب لوط علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے پہنچے تو پھر وہی بات ہوئی، انہوں نے فرمایا قال انکم قوم منکرون، انہوں نے کہا تمہیں کیا پہلے کبھی دیکھا نہیں، تم کو عجیب سے لوگ ہو، اوپرے سے بندے ہو، انجانے لوگ ہو، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کام ہے؟ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، انہوں نے فرمایا ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اور ہم اس غرض سے آئے ہیں کہ جس چیز پہ یہ کفار شک کرتے تھے اس کی انہیں تجربہ ہو جائے، ہم وہ چیز اپنے ساتھ لائیں۔ یہ عذاب الہی کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے عذاب ہے تو لے آؤ، ہم نہیں مانتے، وہ عذاب ہم لے آئے۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے اور ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر اللہ کا حکم سنایا کہ آپ کے لیے حکم یہ ہے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، کچھ رات، تھوڑی رات رہتی ہو تو اپنے سارے ماننے والوں کو اور گھر والوں کو لے کر نکل جائیں۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ سب کے پیچھے چلیں تاکہ سب کو سنبھال کر لے جائیں، کوئی مومن پیچھے نہ رہے۔ جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی، جو آپ کے خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی، ان سب کو آگے لگا لیجئے، آپ سب کے پیچھے چلیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور آپ میں سے کوئی شخص مڑ کر نہ دیکھے، پیچھے شور شرابہ ہو، بجلیاں گریں، بارش برسے، پتھر برسیں، آگ لگے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرف دیکھیں بھی نہیں۔ عذاب الہی ایک تو یہ ہے جو متشکل ہو کر آ گیا تباہی کی صورت میں، لیکن یہ نتیجہ ہے اس عذاب کا جو انسان کا کردار ہوتا ہے، جو برائیاں وہ کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، جو غلط کاریاں کرتا ہے، ان کا نتیجہ یہ عذاب ہے جو آ گیا۔ تو فرمایا اس کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھو۔ اس کا مطلب ہے کہ بندے کو گناہگار کی مجلس اختیار کرنا تو دور کی بات ہے، بدکاروں کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ جس قدر گناہ سے دور رہنا ضروری ہے، اسی قدر گناہگاروں کی مجلس سے دور رہنا بھی ضروری ہے۔ اور علماء حق نے ایک قاعدہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو گناہگاروں کی مجلس میں جائے تو اسے اپنے گناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ نہ ہو، بلکہ امید ہو کہ کسی گناہگار کو بھی توبہ کر کے بچا لیں گے، تو اس بندے کو جانا چاہیے۔ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، نیکی کے لیے، ان کی حفاظت اور ان کو بچانے کے لیے کوشش کرے تو یہ عند اللہ مقبول ہوگی۔ لیکن جس کو خطرہ ہو کہ ان کے پاس بیٹھوں گا تو میں بھی ویسا ہو جاؤں گا، وہ تو ادھر دیکھے بھی نہیں۔ تو یہ اصول ہے کہ دین کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، انہیں عذاب الہی سے بچانے کے لیے کوشش تو وہ کرے گا جو خود دین پر عمل پیرا ہوگا اور اسے یہ یقین ہوگا کہ اگر میں انہیں بے دینی سے نہ ہٹا سکا تو وہ مجھے دین سے نہیں ہٹا سکتا۔ سو فرمایا یہ پابندی لگائی کہ ایک تو پہر رات رہتی ہو تو آپ نکل جائیں، پھر فرمایا آپ سب کو آگے لگا کر خود پیچھے لگیں تاکہ ان کے پیچھے ایک حفاظت کی دیوار رہے۔ نبی کا وجود ان کی حفاظت کا ضامن ہوگا۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی آپ میں سے مڑ کر نہ دیکھے، پیچھے جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور وہاں جائیے گا جہاں کا آپ کو
حکم دیا گیا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ انہیں ان شہروں سے نکل کر ملک شام جانے کا ارشاد ہوا تھا، تو فرمایا آپ اس طرف چلے جائیے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو یہ بھی بتا دیا، بذریعہ وہی بتا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے یہ تباہ برباد ہو جائیں گے، ان کی جڑیں تک کٹ جائیں گی، ان کا نشاں باقی نہیں رہے گا۔ تو جب فرشتے پہنچے لوط علیہ السلام کے پاس اور انہیں ساری بات بتائی، تو وہ نوعمر لڑکوں کی شکل میں تھے۔ تو اہل شہر کی عادت تھی نوعمر بچوں سے برائی کرتے تھے، تو لوط علیہ السلام گھبرائے۔ پہلے تو یہ بات پتہ چلنے سے پہلے تو آپ بہت گھبرائے، پہلے کہا تم عجیب ہو، نوعمر لڑکے ہو، یہ بستی ایسے گناہگاروں کی ہے، تم میرے گھر پہ آ گئے، تم سے وہ زیادتی کریں گے تو میری بھی عزت خراب ہوگی، میری بے عزتی بھی ہوگی، تمہیں بھی تکلیف پہنچے گی اور ایک عظیم گناہ بھی ہوگا۔ تو بڑے پریشان ہوئے، اور وہی ہوا کہ شہر کے منچلے اور بدمعاش اکٹھے ہو کر آ گئے، اور بڑے وہ خوش تھے، خوشی خوشی دوڑے دوڑے آئے۔ تو لوط علیہ السلام نے فرمایا قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفزعون، کہ اس وقت تو یہ لوگ میرے مہمان ہیں، اور مہمان کی توہین تو خود میزبان کی توہین ہوتی ہے، تو تم مجھے رسوا نہ کرو، میرے مہمانوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، میرے گھر پہ مت آؤ، چلے جاؤ۔ واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اور مجھے بے آبرو نہ کرو، مجھے دکھی نہ کرو۔ قوم کے لوگوں نے کہا قالوا اولم ننہک عن العالمین، ہم نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ آپ ساری دنیا کے ٹھیکیدار نہ بنیں۔ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے ہے، ہم جانے یہ جانے، آپ کا اس میں کیا ہے؟ ہم نے آپ سے کئی مرتبہ کہا کہ آپ ساری دنیا کا ٹھیکہ مت لیں۔ انہوں نے فرمایا قال ہؤلاء بناتی، وہ جب تماشا تو اکٹھے ہوتے تھے تو مرد عورتیں سب آ جاتے تھے نا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو میری بیٹیاں ہیں، یعنی تمہاری بیویاں جو تمہارے ساتھ ہیں، اللہ نے تمہیں یہ عورتیں دی ہیں، اور یہ جائز ذریعہ ہے، تمہاری منقوہ عورتیں ہیں، تو تم ان کی طرف متوجہ ہو، اگر تم نے کرنا ہے تو ان کے یہ تم پر حلال ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، قوم کی بیٹیاں ہیں، میری بھی بیٹیاں ہیں، میں بھی انہیں بیٹیاں سمجھتا ہوں، تو یہ تمہارے لیے حلال ہیں، تم جائز طریقہ اختیار کرو، یہ ظلم نہ کرو۔ لا امروں کا، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے حبیب تیری زندگی کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے، انہیں کوئی بات سجائی نہیں۔ لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کی شہادت تھی کہ آپ کی زندگی تقوی کی، قرب الہی کی، اطاعت الہی کی وہ روشن مثال ہے کہ جس کی اللہ کریم قسم دے رہے ہیں۔ آپ کی حیات مبارک کی قسم، آپ کی عمر عزیز کی قسم، وہ لوگ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے، انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی غلط صحیح کی کہ اللہ کا نبی کیا فرما رہا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ ان باتوں سے آگے نکل گئے تھے، اپنی مستی میں اچھل کود رہے تھے اور پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر ہوا کیا، فَأَخَذْتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، طلوع فجر کے وقت، سورج کے طلوع ہونے کے پہلے، طلوع فجر کے وقت انہیں
ایک سخت آواز نے پکڑ لیا، اتنی سخت آواز آئی جس سے جگر پھٹ گئے، مکان گرنے لگ گئے، بدن ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرنے لگ گئے۔ پھر ان پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، پھر زمین کو نیچے سے اکھیڑ کر الٹ کر پھینک دیا گیا، سب لوگ نیچے چلے گئے، زمین کا تختہ اوپر آ گیا، نیچے والا حصہ اوپر آ گیا۔ آج بھی جہاں یہ لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی، 4 شہر تھے ان کے، صدوم بڑا شہر تھا، 3 ساتھ اور تھے جن کے نام مجھے اس وقت یاد نہیں، تو 4 شہروں کو 7ویں زمین تک جبرائیل امین نے اکھیڑ کے الٹ کر ڈال دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں ان کو لے کر، حدیث شریف ہے، مفسرین نے نقل فرمائی ہے کہ نبی کریم سے انہوں نے عرض کیا کہ میں ان کو آسمانوں کے اتنے قریب لے گیا کہ یہاں سے مرغ کی آواز سنائی دیتی ہے، اتنے فاصلے تک قریب لے گیا، وہاں سے الٹ کر پھینک دیا۔ تو اب بھی وہ جگہ موجود ہے، وہ سطح سمندر سے کئی 100 فٹ نیچے ہے، وہ کھڈا بن گیا، اتنا گہرا بنا کہ وہ ساری زمین ہی سطح سمندر سے نیچے ہے، اور سمندر کا پانی سیاہ رنگ کا وہاں جمع رہتا ہے۔ آج بھی اس پانی میں حیات نہیں ہے، کوئی آبی جانور بھی، کوئی مچھلی یا مینڈک یا کوئی پانی کا کیڑا مکوڑا بھی اس میں نہیں ہے، سیاہ رنگ کا پانی ہے۔ اور آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ اس میں پانی کے اثرات کم ہیں اور تیل کی ملاوٹ زیادہ ہے اور نمکیات بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس میں حیات باقی نہیں رہتی۔ تو اگر تیل اس میں ملا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیل تو اتنی گہرائی پہ ہوتا ہے کہ میلوں سمندروں کی گہرائی ہوتی ہے، پھر اس میں بھی 20-20 ہزار فٹ، 50-50 ہزار فٹ نیچے بور کرتے ہیں، جا کر تیل نکلتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زمین کی اتنی تہیں اکھاڑی گئی کہ وہ تیل اوپر آ گیا اور یہ لوگ نیچے چلے گئے۔ اب اس پانی میں اس تیل کی آمیزش ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو بہت بلندی پر لے جا کر زمین کو الٹ دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان پر کھنگر کے پتھر برسانے شروع کر دیے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ۔ اس سب قصے میں اور ان سب باتوں میں جو صاحب بصیرت ہیں ان کے لیے تو بڑے دلائل ہیں، بڑی روشن دلیلیں ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ضروری ہے، اللہ کی اطاعت کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ دنیا اور اس کا انجام اتنا ہی ہے کہ یہ بھی ساری تباہ ہو جائے گی۔ جن گھروں میں، جن زمینوں پر ہم قابض ہیں، جو مال آج ہمارے پاس ہے، یہاں تو تھے ہی نہیں، ہمارے پاس تو نہیں تھا، لوگوں کے پاس تھا، کل ہم نہیں ہوں گے، یہ پھر کسی اور کے پاس ہوگا۔ تو اس کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنا بڑا مہنگا سودا ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو جن میں کچھ بصیرت ہے، کچھ شعور ہے، بات سمجھ سکتے ہیں، ان کے لیے تو اس میں بہت بڑے دلائل ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ بستی آج بھی ایک بڑی سڑک پر ملتی ہے، لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، لیکن یہ ہمارا یہ عہد بڑا عجیب ہے، اور خصوصاً گزشتہ 30-35 سالوں میں اتنی تیزی سے تبدیلیاں آئی ہیں کہ لوگ بھی بدل گئے ہیں اور لوگوں کے رویے بھی بدل گئے ہیں، لوگوں کے حلیے بھی بدل گئے ہیں، لباس بھی بدل گیا، اور کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا گیا ہے تھوڑے سے عرصے میں، 25-30 سالوں میں۔ ابھی میں کل بات ہو رہی تھی کہ 60 اور 70 کے درمیان کے عرصے میں ہم کولے کی مائنوں پہ کام کرتے تھے، تو رمضان شریف آ جاتا تھا تو کوئی مزدور بھی روزہ نہیں چھوڑتا تھا، یہ تصور ہی نہیں تھا کہ روزہ چھوڑ دیا جائے، کوئی بیمار ہو یا اسے تکلیف ہو تو، ورنہ بچے تک روزہ رکھتے تھے، بزرگ رکھتے تھے،
ہم نے فصلیں کاٹی ہیں روزہ رکھ کے، فصلیں گاہیاں غلہ وغیرہ الگ کیا رمضان شریف میں، سارے کام ہوتے رہتے تھے۔ تو ہم کول مائننگ کا کام کرتے تھے، مزدور دن کو چھٹی کرتے تھے اور رات کو کام کرتے تھے، ہم عشاء کے وقت وہاں جاتے تھے اور واپس سے گھر آ کے کرتے تھے، ساری رات کام اور سارا دن چھٹی ہوتی تھی کہ رمضان شریف ہے روزہ رکھنا۔ اب وہ یہ تصور ہی کوئی نہیں، حلال اعلان لوگ کھاتے پیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ دیہات میں پھر کچھ گنجائش ہے، شہروں میں تو پتہ بھی کوئی نہیں کسی کو۔ ہر بندے کا لباس شریفانہ ہوتا تھا، مردوں کو احساس ہوتا تھا کہ کہیں سے پنڈلی یا بازو ننگے سر کوئی نہیں نکلتا تھا باہر۔ ہمارے گاؤں میں دیہات میں نوجوان لڑکے کو بھی منع کرتے تھے کہ ننگے سر باہر مت جاؤ، پگڑی ہو یا ٹوپی کوئی سی سر پہ ہو۔ اب مرد کیا، اب عورتیں ننگی پھرتی ہیں، 2-4 چیتھڑے سے لٹکائے ہوتے ہیں، سارا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو عجیب سا کوئی طوفان بدتمیزی آ گیا ہے۔ تو اس کو بھی فرمایا، اللہ کہیں فرماتی کہ اب بھی وہ مین بڑی سڑک پر ہے اس آبادی کی جگہ، اور وہ مردار سمندر، ڈیڈ سی جسے کہتے ہیں، بحر مردار، لیکن لوگ عبرت کی بجائے وہاں پکنک مناتے ہیں۔ اتنا فرق ہو گیا۔ ہمارے ہاں بھی دیکھ لیں جو آثار قدیمہ نکلے ہیں، موہنجو دارو ہے یا ہڑپا وغیرہ یا ٹیکسلا، تو لوگ سیر کرنے جاتے ہیں، عبرت حاصل نہیں کرتے۔ یہ ٹیکسلا والوں کی کتنی بڑی حکومت تھی، بدھوں کی کتنا بڑا اقتدار تھا، کتنی بڑی شہنشاہیت تھی، کہاں گئے، کیا ہوئے؟ کھنڈر ہیں، کوئی بندہ نہیں، آبادی نہیں، محلات بھی کھنڈر ہو گئے، یونیورسٹیاں بھی کھنڈر ہو گئیں، اور چیزیں پڑی ہیں، بندہ کوئی نہیں۔ موہنجو دارو والے یا دوسرے سارے، ان سے عبرت کوئی نہیں لیتا۔ وہ عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے ٹنوں کے حساب سے۔ تو لوگوں نے سیرگاہیں بنا لی ہیں، عبرت حاصل نہیں کوئی کرتا۔ یہ عجیب سا دور آ گیا ہے بے راہ روی کا۔ اللہ فرمائے انہا لبسبیل مقیم، آج بھی وہ بڑی آباد سڑک پر وہ جگہ ہے، کوئی عبرت حاصل کرنا چاہے تو اسے دیکھ کے سمجھ سکتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، لیکن فرمایا یہ دلائل ان لوگوں کے لیے ہیں جنہیں ایمان نصیب ہوتا ہے۔ کفر اتنی بڑی تاریکی ہے، اتنی بڑی جہالت ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے کہ یہ چیزیں کفر کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے ذہن میں یہ چیزیں اس کے دل کو اپیل ہی نہیں کرتی۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے دلائل ہیں جنہیں نور ایمان نصیب ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اسی طرح بن کے رہنے والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، وہ بھی بڑے ظلم کرتے تھے، وہ بھی اللہ کی نافرمانی میں بہت خود سر ہو گئے تھے اور شعیب علیہ السلام کا ارشاد نہیں مانتے تھے، نبی کے ارشاد کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ عَلَىٰ إِمَامٍ مُّبِينٍ، انہیں بھی ہم نے تباہ کر دیا، ان سے بھی انتقام لیا گیا، ان پر بھی عذاب مسلط کیا گیا، اور ان کی بس ویران شدہ بستیاں بھی ایک بڑے راستے پر ہیں، آج بھی قافلے وہاں سے گزرتے ہیں اور ان کا انجام دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی اللہ کے رسولوں کا انکار کیا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے انبیاء بھیجے، انہیں دلائل عطا فرمائے، ان پر صحیفے نازل ہوئے، احکام الہی اور دلائل، معجزات عطا ہوئے انہوں نے انہیں معجزات پیش کیے، دلائل پیش کیے، عقلی دلائل پیش کیے، نقلی دلائل پیش کیے، احکامات الہی سنائے۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، روگردانی کرتے رہے ہر چیز سے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، حالانکہ وہ
قوم اتنی طاقتور تھی کہ بڑی بڑی چٹانوں اور بڑے بڑے سخت پہاڑوں کو کاٹ کر اس کے اندر گھر بناتی تھی. بہت محفوظ گھر ہوتے تھے. پہاڑ کے بڑی بڑی چٹانوں کے اندر کاٹ کر گھر بنا لیتے تھے اور بڑے خوبصورت بناتے. ان کی آبادیاں آج بھی سر راہ ہیں. آج بھی دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج کی جدید مشینوں سے بھی اس قدر صفائی سے پتھر کاٹ کر، اتنا سخت پتھر اتنی صفائی سے کاٹ کر ان کے ستون، ان کی محرابیں، ان کے دروازے، اندر سے چھتیں، دیواریں، حیرت ہوتی ہے. جو بڑے مضبوط گھر بناتے، بیوتن آمنین، بڑے امن سے رہنے والے اور بہت مضبوط گھر بناتے تھے بڑے بڑے پہاڑوں کی چٹانیں کاٹ کر. لیکن جب اللہ کے انبیاء اور رسولوں کی نافرمانی کی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو علی صبح انہیں بھی ایک تیز آواز نے آ پکڑا. وَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر وہ دار دولت دنیا اور وہ مضبوط گھر اور وہ اپنی آبادیاں اور وہ طاقتور جسم اور وہ دنیاوی مال و اسباب وہ کسی کام نہ آیا. کوئی چیز انہیں پھر عذاب الہی سے بچا نہیں سکتی. آدمی اللہ سے دور کیوں ہوتا ہے؟ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے عہدے حاصل کرنے کی ہر جائز ناجائز طریقہ استعمال کرتا ہے. تو فرمایا وہ دولت کے ڈھیر جو تھے پھر وہ انہیں عذاب الہی سے تو نہیں بچا سکے. پھر وہ کسی کام نہ آئے، رہ گئے پڑے رہ گئے اور یہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے. فما اغنیٰ عنہم ما کانوا یکسبون، جو محنت کر کر کے کماتے تھے اور دولت جمع کرتے تھے وہ ان کے کسی کام نہیں آئی. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے زمین اور آسمان فضول پیدا نہیں فرمایا، یہ حق پر قائم ہے. اور حق یہ ہے کہ جو کوئی کرے گا اس کا نتیجہ بھگتے گا. اگر نیکی کرے گا اسے نیک انجام نصیب ہوگا، اللہ کی نافرمانی کرے گا تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. یہ زمین و آسمان، یہ کائنات کا سارا نظام حق پر قائم ہے. اگر اس میں ناانصافی ہونے لگے تو یہ قائم نہیں رہ سکتا. اگر آپ سورج کی ایک ایک کرن چھیننے لگ جائیں کہ اس سے چرا لی جائے تو ایک دن دنیا تاریک ہو جائے گی، چل نہیں سکے گی. اگر آپ ایک گھاس کے تنکے کے ساتھ بھی، ایک ایک تنکے کے ساتھ بھی بے انصافی ہو تو پھر یہ سبزہ زار لہلہا نہیں سکتے. بے انصافی ہو تو کوئی درخت پھل نہیں دے سکتا، کوئی فصل پک نہیں سکتی. یہ زمین و آسمان کا سارا نظام آپ پوری توجہ سے دیکھیں تو یہ سارا حق پر قائم ہے، انصاف پر قائم ہے. تو فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے آسمانوں کو، زمینوں کو اور جو کچھ ان میں آسمانوں اور زمینوں میں سب کو حق پر پیدا فرمایا ہے. سب کی بنیاد جو ہے بقا کی وہ حق ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے. یہ خوب یاد رکھ لو، ہر حال میں یقیناً قیامت قائم ہوگی. یہ سب کچھ تباہ ہوگا، نیک بد سب کا جائزہ لیا جائے گا. جو اچھا کرے گا وہ نتیجہ اچھا پائے گا، جو غلط کرے گا وہ نتیجہ بھی خراب پائے گا. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، سو اے میرے حبیب آپ برداشت کیجئے اور بہتر طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ گزارا کیجئے. کہاں جائیں گے یہ؟ اللہ کریم کے کائنات میں بس رہے ہیں جو حق پر قائم ہے. ان کے ساتھ بھی انصاف ہوگا، حق ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی کسی کے ساتھ. اگر یہ ظلم کر رہے ہیں تو اپنے آپ پر کر رہے ہیں، خود انہیں بھگتنا پڑے گا. سو آپ برداشت فرمائیے اور اچھے طریقے سے گزارا کیجئے.
ان ربک والخلاق العلیم، یقیناً آپ کا پروردگار ہی سب کو پیدا کرنے والا، سب کا خالق ہے اور سب کی ہر بات وہ جانتا ہے۔ اس نے کھربوں ذرات جوڑ کر ایک وجود بنایا ہے، ہر ذرہ اس کے حکم کا محتاج ہے، ہر ذرے کی خصوصیت اس کی تخلیق کردہ عطا کردہ ہے، ہر ذرے سے وہ واقف ہے، ہر حال سے وہ واقف ہے۔ اور پھر آپ پر تو اللہ کے بے پناہ احسانات ہیں، آپ کی ذات پر تو اللہ کا یہ انعام ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو ایک سورت ایسی دی ہے جس کی 7 آیتیں ہیں اور جو رات دن آپ کی ساری عمر امت پڑھتی ہی رہتی ہے، پڑھی ہی جاتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد سورہ الفاتحہ ہے، اس کی 7 آیات ہیں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک ایسی صورت عطا کی ہے، اور یہ بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ تمام امتوں میں یہ خصوصیت اس امت مرحومہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے کہ انہیں سورہ فاتحہ عطا کی گئی اور اس کی برکات عطا ہوئی۔ اور جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو مفسرین لکھتے ہیں کہ شیطان خاک میں لیٹتا تھا اور خاک سر میں ڈالتا تھا کہ جو لوگ رات دن یہ صورت دہراتے رہیں گے میرا ان پر کیا بس چلے گا۔ چنانچہ اس نے اس کا علاج بھی ڈھونڈ لیا کہ لوگوں کو یہ پڑھنے سے ہی محروم کر دیا جائے، نماز پہ جائیں ہی نہیں، نہ مسجد جائیں گے، نہ نماز پڑھیں گے، نہ اسے دہرائیں گے۔ تو یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے، اور فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ سارے قرآن کریم کا ماحصل اور خلاصہ ہے، سارا قرآن کریم اس کی تفصیل ہے، ساری حدیث شریف قرآن کی اور سورہ فاتحہ ہی کی تفصیل ہے۔ تو اجمالی طور پر وہ ساری چیزیں، عظمت الہی، توحید باری، استعانت الہی، پکارنا صرف اللہ کو ہے، اللہ نیکی پہ قائم رکھے، بروں لوگوں اور برے لوگوں کے راستے سے بھی بچائے، وہ سارا جو ہے نچوڑ ہے قرآن کریم کا اس سورہ مبارک میں ہے، اور سارا قرآن اسی کی تفصیل ہے اور ساری حدیث شریف اسی کی تفسیر ہے۔ پھر ہم نے اس کے ساتھ آپ کو والقرآن العظیم، بہت بڑی عظمت والا قرآن عطا کر۔ قرآن اللہ کریم کا ذاتی کلام ہے، اور کلام جس ہستی کا بھی ہو اس میں متکلم کی شخصیت کے اثرات موجود ہوتے ہیں۔ آپ کسی بندے کی باتیں سنتے رہیں تو آپ اس کے سیر میں اسیر ہو جائیں گے، آپ پر وہ اثر کرنے لگے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں تجلیات ذاتی ہیں۔ اگر لوگ اس سے معروم ہوتے ہیں، یہ لوگ کفر کرتے ہیں، یہ نہیں مانتے، تو آپ کا تو کچھ نہیں، آپ کے پاس تو یہ دولت موجود ہے۔ معروم تو وہ لوگ ہیں جو آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ آپ اس طرف نگاہ مت فرمائیے کہ ان کے پاس دولت ہے، بیویاں ہیں، اولاد ہے، گھر ہے، عہدے ہیں، یہ گورنر ہیں، وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، فلاں ہیں فلاں، یہ کوئی بات نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ اس بات کی بھی پرواہ نہ کیجیے کہ اللہ نے انہیں بہت سی فائدے کی چیزیں دے رکھی ہیں، ان کے پاس دولت ہے، بڑے بڑے مکان ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جب اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو تو یہ ساری چیزیں عذاب الہی کے بڑھانے کا سبب بن جاتی ہیں، یہ ایندھن بن جاتی ہیں۔ جب کوئی دوزخ میں جاتا ہے تو ان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ولا تحزن علیہم، اور ان کی طرف سے آپ دکھی بھی نہ ہوا کریں۔ کیا شان رحمت للعالمین ہے کہ کفار کی طرف سے بھی حضور کو یہ دکھ ہوتا تھا کہ میری بعثت اور رحمت عامہ کے باوجود یہ کیوں محروم ہے، یہ کیوں جہنم میں جائیں۔ تو
تو فرمایا ان کا دکھ نہ کیا کیجئے، انہیں کسی نے نہیں دھکیلا جہنم کی طرف، یہ خود جہنم میں بھاگ کر جا رہے ہیں، یہ اپنی بڑی محنت کر کے، بڑی مشقت کر کے دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آپ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ اپنا دست شفقت مومنوں کے سر پہ رکھیے، آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، انہوں نے اپنا رستہ خود چن لیا ہے، اس پر یہ بگ ٹٹ دوڑ رہے ہیں تو انہیں جانے دیجیے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، ان کے پاس دولت ہے، یہ دنیا کا مال ہے، جوتیں کوئی حیثیت، یہ سب چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ ہاں جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے، جن کا عقیدہ وہ ہے جو آپ نے تعلیم فرمایا، جن کا کردار وہ ہے جو آپ نے جو آپ کی مانتے ہیں، آپ ان پر دست شفقت رکھیے، آپ ان کی فکر کیجیے۔ حضور کو اللہ نے پیدا ہی رحمت للعالمین فرمایا، کائنات کی ساری رحمت جو رحمت الہی کائنات میں تقسیم ہوتی ہے، اس کا منبع حضور کی ذات کو بنا دیا۔ اس کے باوجود حکم دیا جا رہا ہے کہ مومنین کے سر پہ دست شفقت رکھی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ایمان کی اور مومن کی، اور کتنا کرم ہے پروردگار عالم کا مومن پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں پر شفقت رکھیے، مومنوں کے لیے اپنے بازوئے اقدس واق کر دیجئے، مومنوں کو اپنے کرم میں سمیٹ لیجئے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور یہ بات بتا دیجئے سب کو کہ میرا منصب جلیلہ یہ ہے کہ فردہ قیامت جو مصیبتیں آنے والی ہیں، میں ان کی خبر تمہیں آج دوں، مر کر جن باتوں سے تم آشنا ہوگے میں تمہیں وہ باتیں آج بتا دوں، قبر میں جا کر تمہیں جن باتوں کی سمجھ آئے گی کہ یہ کس کام کا نتیجہ کتنا برا ہے، میں تمہیں دنیا میں وہ بتا دوں کہ یہ کرو گے تو اس کا یہ انجام ہوگا۔ تو یہ میرا منصب جلیلہ ہے۔ کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین، فرمایا ہم نے عذاب ان لوگوں پر نازل کیا، یہ دیکھیں یہ سارے عجیب عجیب کام ہیں، کافر تو ہے ہی کافر، بعض لوگ اسلام کا دعویٰ کر کے بھی کام کفر کا کرتے ہیں۔ فرمایا ایسی قومیں بھی گزری ہیں جنہوں نے اللہ کی کتابوں کے حصے کر لیے تھے، جو بات پسند آئی وہ رکھ لی، جو نہ پسند آئی وہ کتاب سے نکال دی۔ آپ آج بھی دیکھیں، اب عیسائی دنیا کو دیکھ لیں، جو چیز پسند آتی ہے وہ اپنا لیتے ہیں، جو نہیں پسند آتی وہ غائب کر دیتے ہیں۔ آج بھی اسمبلیاں اور گرجے بیٹھ کر شرعیہ کام کے فیصلے کر دیتے ہیں، مرد کی مرد سے اور عورت سے عورت کی شادی جائز ہے۔ اب یہ تورات میں تو نہیں ہے، انجیل میں نہیں ہے، ان کی کتابوں میں تو نہیں ہے، انہوں نے طے کر لیا، ایک قانون بنا لیا۔ تو فرمایا ایسے لوگ جنہوں نے دعویٰ تو ایمان کا کیا لیکن اپنی پسند کی زندگی جیے اور اللہ کے احکام کو تقسیم کر دیا، جو بات پسند نہیں آئی وہ چھوڑ دی، جو پسند آ گئی وہ اختیار کر لی، ایسے لوگوں پر ہم نے عذاب نازل فرمایا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور تیرے پروردگار کی قسم ہم ان سب سے ضرور سب سے پوچھا جائے گا، سب کو جواب دینا ہوگا۔ پروردگار کی قسم مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز پر اس کے مطابق نتیجہ مرتب ہو۔ گلاب کا پودا لگایا جائے تو اس پر گلاب کا پھول آئے، موتیے کا لگایا جائے تو اس پر موتیے کا پھول آئے، یہ ربوبیت کا تقاضا ہے۔ گندم بوئی جائے تو اس سے گندم ہی حاصل ہو، چنے بوئے جائیں تو چنوں کی فصل ہی آئے، یہ تقاضا ربوبیت ہے کہ ہر چیز کی تربیت کر کے اسے انجام تک پہنچائے۔ تو برائی کا انجام کیوں نہ برا ہوگا، یہ تو تقاضا ربوبیت ہے، جو برائی کرے گا اسے برائی بھگتنا پڑے گی، جو نیکی کرے گا اسے نیک انجام نصیب ہوگا۔ اور تیرے پروردگار کی قسم ان سب سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا کرتے تھے، کیا کردار تھا ان کا، کیا نظریہ، کیا عقیدہ تھا۔
فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ کو جس بات کا حکم ہوا ہے آپ اس بات کو واضح کر کے بتا دیجیے، کھول کر بتا دیجیے، اور مشرکوں کی کوئی پرواہ نہ کیجیے۔ اب قرآن کریم کو آپ پڑھیں اور جو حالات حضور نے مکہ مکرمہ میں شرک کے بارے، بتوں کے بارے، مشرکین کے کردار کے بارے جو آپ نے فرمایا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حوصلہ تھا کہ پوری دنیا کفر میں وہ احکام سنائے، ورنہ کون جرأت کر سکتا ہے کہ یہ باتیں ان کے سامنے کرے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ آپ سے مذاق کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک شخص دنیا کو تبدیل کرنے چلا ہے، لوگوں کے باپ دادا کے مذاہب تبدیل کرنے چلا ہے، پوری دنیا کفر پہ متفق ہے اور یہ اکیلا توحید کا علم لے کر کھڑا ہو گیا، تو اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فرمایا اللہ ان کو کافی ہے، یہ مذاق ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کامیابی کس کو نصیب ہوتی ہے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، اللہ کے سوا جو دوسروں کو اللہ کے ساتھ پکارتے ہیں اور معبود بنا لیے، بہت جلد ان کو سمجھ آ جائے گی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم کو پتہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل کتنا تنگ ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ کو، کتنا دکھ ہوتا ہے جب یہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، احکام الہی کا مذاق اڑاتے ہیں، ذات الہی پہ پھبتیاں کستے ہیں، تو اس کا کتنا رنج آپ کو پہنچتا ہے، آپ کے قلب اثر پہ کتنا دکھ ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج ہے، علاج یہ ہے فسبح بحمد رب وکن من الساجدین، آپ اللہ کی تسبیحات کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے اور اللہ کی عبادت کیجئے۔ سجدہ کرنے والوں نماز میں باقاعدگی کیجئے، اللہ کی یاد میں باقاعدگی کیجئے، تلاوت کیجئے، ذکر الہی کیجئے۔ ہر دکھ کا علاج یہ ہے کہ جتنے آپ اللہ کے قریب رہیں گے اتنا آپ کو سکون نصیب ہوگا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے پروردگار کی عبادت دم واپسی تک کرتے رہیے، اللہ کی اطاعت پہ ایسے جم جائیے کہ آخری سانس بھی اللہ کی اطاعت میں نکلے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی عبادت اطاعت کرتے رہیے حتیٰ کہ آخری سانس بھی نکل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔